السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه فليتق الله وليصل رحمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، اللہ پاک نے دو طرح کی ذمہ داریاں ہم پر عائد فرمائی. ایک کا نام ہے اللہ کے حقوق اور ایک کا نام ہے بندوں کے حقوق، مخلوق کے حقوق. حق جو ہے وہ ذمہ داری کو کہتے ہیں، کیونکہ حق کے اثر معنی ہے ثابت ہو جانے کے، واقع ہو جانے کی. وہ ہمارے اوپر ثابت ہے، لازم ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو نہیں کیا جائے گا تو اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا. تو اگر آدمی اللہ کے حقوق کو اور بندوں کے حقوق کو نہیں ادا کرے گا تو اس کے نقصان سے اپنے کو نہیں بچا سکتا. اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، دین کی محنت، اور بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بندوں کے تعلقات پر مشتمل ہیں. جو بندوں کے حقوق ہیں اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، دو وجہ سے ہوتی ہیں. ایک عظمت کی وجہ سے اور ایک حاجت اور ضرورت کی وجہ سے. کسی کی بات اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے ماننا پڑتا ہے، صاحب عظمت ہونے کی وجہ سے ماننا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ عظمت کی وجہ سے ہیں، اور بندوں کے جو حقوق ہیں وہ حاجت اور ضرورت کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ضرورت جو ہے وہ متاثر ہوگی، ورنہ تکلیف پہنچے گی، ایک دوسرے کو حق مارا جائے گا. پھر ضرورت میں فرق ہوتا ہے. ایک آدمی آپ سے آ کے کہے کہ مجھے $1 دے دو، مجھے کلفی کھانا ہے، اور دوسرا آدمی آ کے کہے کہ مجھے $1 دے دو اس لیے کہ میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. تو وہ بھی مانگ رہا ہے، یہ بھی مانگ رہا ہے، لیکن حاجت میں فرق ہے. تو جو حق کہلاتے ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کو ادا نہیں کیا گیا تو یقیناً کوئی نہ کوئی متاثر ہوگا، چاہے آپ کو پتہ چلے چاہے نہ چلے. اس کا اصول ضابطہ ہی ویسا بنا ہوا ہوتا ہے. تو جو بندوں کے حقوق ہیں وہ اہم زیادہ ہیں، وہ مقدم ہیں، وہ پہلے ہیں. اس لیے کہ بندے حاجت سے متعلق ہیں، ضرورت سے متعلق ہیں. اللہ پاک کو تو حاجت نہیں کسی چیز کی. وہ تو اللہ تعالیٰ سے جتنے حقوق متعلق ہیں نا وہ اصل ہمارے ہیں، حقوق النفس ہیں وہ. کیونکہ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہم کو ہوگا. لیکن بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر بندوں کی حق تلفی کی گئی ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ میرا حق ہے تو کل قیامت میں وہ چھوڑنے والا نہیں ہے. اور اللہ چونکہ میزان عدل قائم فرما دیں گے، انصاف قائم فرما دیں گے، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. وہاں پہ کسی کوئی ہوشیاری نہیں کی جا سکتی، کوئی وکالت کے پوائنٹ لے کے نہیں آ سکتے. وہاں اللہ تبارک و تعالی جب انصاف قائم کریں گے تو جو صاحب حق ہوگا اس کا پورا حق دلا دیں گے. حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انصاف کی صفت اللہ پاک ظاہر کرنے کے لیے جانوروں میں بھی انصاف دکھا دیں گے کل قیامت. اور اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کسی بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو کل قیامت میں بے سینگ والی کو سینگ دیا جائے گا تاکہ وہ اس سے اپنا بدلہ لے لے. کیونکہ اس کو سینگ نہیں تھا. اگر 2 سینگ والے لڑ لیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو مار لیا تو اس کا حساب الگ ہے. کہ ایک کو سینگ نہیں تھا دوسری نے مارا، پکڑ ہو جائے گی اس کی کہ جب تجھے پتا تھا کہ اس کو سینگ نہیں ہے تو کیوں مارا تم نے. آپ سوچیں گے کہ شاید جانور کو کیا پتا ہے. نہیں، جانوروں کو وہ چیزوں کا پتا بہت ہے.
تو انسانوں کے درمیان تو بدرجے والا یہ بات ہونے والی، حتیٰ کہ کوئی رشتے دار کسی رشتے دار کو معاف کرنے والا نہیں، اور اولاد ماں باپ کو چھوڑنے والے نہیں ہے، اور ماں باپ اولاد کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور بیوی شوہر کو نہیں چھوڑے گی اور شوہر بیوی کو نہیں چھوڑے گا، بیوی تو یہی نہیں چھوڑتی تو وہاں کیا چھوڑ دیں گے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی بیچاری قصوروار ہوتی ہے، ہم کچھ کم نہیں ہے ماشاء اللہ سے، اپنا بھی کام بہت چلتا ہے، بس ایک عجیب سی صورتحال ہوتی ہے، کسی کو اللہ میں بیوی بڑی اچھی دیتے ہیں تو مرد خراب طبیعت کا ہوتا ہے وہ ہیڈک بنا رہتا ہے، کسی کو اللہ پاک میاں بڑا اچھا دیتے ہیں تو عورت خراب طبیعت کی ہوتی ہے وہ ہیڈک بنی رہتی ہے، ایسا ہے اصل میں، قصوروار دونوں ہوتے ہیں، اور بہت ہی لکی ہیں جو دونوں بھی صحیح طبیعت کے ہیں، اور واقعتاً اگر دونوں صحیح طبیعت کے ہوں تو بڑی بات ہے، اور دونوں کی صحیح طبیعت کس پر ڈپینڈ ہے پتا ہے؟ دونوں میں دینی مزاج ہو، دونوں مذہبی رنگ کے ہوں اور دونوں میں عاجزی ہو، ایک ہوتا ہے دین کی فکر ہونا اور مذہبی ہونا، اور ایک اخلاق کے اعتبار سے صاف سر عاجز ہونا۔ تعلقات اچھے وہاں ہوتے ہیں جہاں مزاج میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، خالی نماز روزے کی پابندی سے نہیں ہو سکتا۔ تو جو بندوں کے حقوق ہیں ان کی اہمیت اس سے ہے کہ حضرات صحابہ کے زمانے میں آدمی کا دیندار ہونا اس کے نماز روزے والا ہونے سے نہیں پہچانا جاتا، اس سے اس کو دیندار ہونے کا حکم نہیں لگاتے تھے۔ ایک عجیب واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ایک کیس آیا، مقدمہ آیا۔ مقدمے میں یہ ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے وہ مدعی کہلاتا ہے، اس کے ذمہ پروف ہے، ثبوت دینا ہے، شہادت پیش کرو، گواہ پیش کرو۔ اس نے 2 آدمی پیش کر دیے کہ اس معاملے میں میرے یہ گواہ ہے۔ تو ایک گواہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ آدمی عادل ہے، اچھا ہے، گواہی دینے کے قابل ہے، اس کو کوئی جانتا ہے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا ہاں میں اس کو جانتا ہوں۔ تو آپ نے عجیب بات فرمائی، فرمایا تم اس کو کیسے جانتے ہو؟ کیا کبھی تم نے اس کے ساتھ ڈیل کی ہے، یا کبھی تم نے اس کے ساتھ میں سفر کیا ہے، یا کبھی تم نے اس کے ساتھ میں کھانا پینا کیا ہے، جس سے آدمی کے اندر کی صفت باہر آتی ہے کہ اندر سے کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ 3 کاموں میں سے کوئی کام نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ تو نے اس کو مسجد سے نکلتا ہوا دیکھا ہوگا اور یہ سمجھا ہوگا کہ بڑا نیک ہے۔ تو کہنے لگا ہاں، کہنے لگے اس سے ہمارے پاس اعتبار نہیں ہے، اس سے ہم اس کے محض اس کی وجہ سے اس کے حاصل ہونے کی، نیک ہونے کی گواہی نہیں دے سکتے۔ نماز روزہ تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ حقوق میں کیسے ہیں، معاملات میں کیسے ہیں، اخلاق میں کیسے ہیں، معاشرت میں کیسے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں، آرام پہنچانے میں کیسے ہیں، اس کا معیار تو یہ دوسری لائن ہے زندگی دین کی، معاشرت ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، اور یہ سارے جو ہیں وہ حقوق سے متعلق ہیں۔ اصل میں جو حق بنتا ہے اسی سے مسئلہ بنتا ہے، جو حقوق ہیں وہی مسائل ہیں، وہی احکام ہیں اصل میں۔ یہ جتنی تفصیلات ڈیل کی، کاروبار کی، تجارت کی ہیں، یہ سب اس کی بیس کیا بنتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے، رضامندی سے بھی نقصان نہ پہنچے، شریعت اس کی رعایت کرتی ہے۔ سود کے اندر جو بحث مباحثہ چلتا ہے وہ یہی تو ہے کہ کہتے ہیں ہم اپنی رضامندی سے دے رہے ہیں تو کیا بات ہے، رضامندی سے اپنا نقصان کر رہے ہیں سوسائٹی کا۔ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، تمہاری رضامندی کا اس میں اعتبار نہیں، مال تمہارا تھوڑی ہے، جان تمہاری تھوڑی ہے، تو امانت ہے تمہارے پاس۔ اس کے ایک اصول ہیں کہ کسی کا حق جو ہے مارا نہ جائے۔ اس کے سلسلے میں نے عام مسلمانوں کی جو ذمہ داری اور حقوق ہے اس کا کچھ ذکر کیا تھا۔ اب جتنی زیادہ قرابت بڑھتی جائے گی، تعلق بڑھتا جائے گا مسلمان سے، اتنے حق کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ خالی مسلمان ہے ایک حق ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ پڑوسی ہے، اس کے 2 حق ہو جاتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے ساتھ پڑوسی ہے غیر مسلم ہے، اس کا 1 حق ہوتا ہے، کیونکہ پڑوسی ہونا یہ خود صاحب حق بناتا ہے آدمی کو۔ مسلمان پڑوسی ہے، نان مسلم ہے، اس کا 1 حق ہے۔ یہ ہماری مسجد کی جو ہیئرنگ ہو رہی تھی کہ یہاں پہ جو ہے اجازت دو، اس کو اپروو کرنا نہیں کرنا مسجد کا، پڑوسی آ گئے تھے بازو والے، انہوں نے کہا کہ ان کو اجازت مت دو، اس لیے کہ یہ اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں جس کی حد نہیں، ان کو پارکنگ کا کرنا وہ نہیں معلوم ہوتا، ان کو کچرا کٹا کرنا وہ نہیں معلوم ہوتا، یہ گاربیج بھر کے رکھ دیتے ہیں، بو آتی رہتی ہے ان کے پاس۔ وہ تو ان لوگوں کو چونکہ مخالف بھی تھے وہ تو بولنا تھا، لیکن یہ کہ یہ ہماری بھی کوتاہی ہے کہ ہم حق کو نہیں پہچان رہے۔ پڑوسی ہو تو اس کا بھی حق ہے، والدین ہو تو اس کا حق ٹکنا ہو جاتا ہے،
رشتے دار ہو، مسلمان ہے، پڑوسی ہے، رشتے دار ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 گنا حق ہے اس کا، یعنی آپ کو 3 مرتبہ کیئرفل ہونا پڑے گا اس کے حق کے بارے میں. وہ مسلمان بھی ہے، وہ تو پڑوسی بھی ہے، وہ تو رشتے دار بھی ہے. اور یہ رشتے کے اندر سب سے نزدیک کا ماں باپ کا ہوتا ہے، اولاد کا ہوتا ہے، میاں بیوی کا ہوتا ہے. یہ 3 قسم کے رشتے تو بہت نازک ہیں، اسی وجہ سے ان کے حقوق کی ڈیٹیلز بھی الگ ہیں. دراصل ایک عام بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک فکر آ جائے کہ کسی کا حق ہمارے ذمہ نہ رہے، ہم ادا کرنے والے ہوں، ہم دینے والے ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. جبرائیل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں بار بار وصیت فرماتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہو گیا کہ ان کو وراثت میں حقدار بنا دیں گے. جو مال آدمی کماتا ہے مرنے کے بعد اس میں پڑوسی کو بھی 2. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا اندیشہ ہو گیا تھا کہ یہ بھی نوبت شاید آ جائے گی. اب اس سے اندازہ فرمائی. اسی وجہ سے بہت سے احکام احادیث میں ایسے ہیں جو یہاں تو ہمارے یہاں اپلائی نہیں ہوتے لیکن اپنے انڈیا پاکستان میں اپلائی ہوتے ہیں. اور جو حدیث میں ہے کہ تم اپنا پرنالا ایسا مت لگاؤ کہ اس کا پانی بازو پڑوسی والے کے گھر پہ گرے، دروازہ ایسا نہ اٹھا دو اس کی کھڑکی کے سامنے کہ اس کی ہوا بند ہو جائے، ایسا دروازہ یا ایسی کھڑکیاں نہ رکھو کہ اس کے گھر کی عورتیں نظر آئیں. یہ سب جو حدیثوں میں ہے تو یہاں تو کیونکہ سٹک ہی کچھ ایسا ہے کہ یہ سب کام ہم کرنا بھی چاہیں تو مشکل ہے ذرا. مگر یہ ہے کہ جو آدمی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو وہ تو پہنچاتا ہی ہے. حضور نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. وہ آدمی مومن نہیں ہے، اس آدمی کے ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے. میرا من یا رسول اللہ قال من لا یأمن جارہ بوائقہ. فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے اور تکلیف دہی سے معمول نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، وہ بھی کوئی مومن نہیں بنا. آپ نے ایمان کی نفی کر دی، حالانکہ مراد اس سے کمال ایمان ہے. یہ کامل ایمان والا وہ نہیں ہو سکتا جس کو اپنے پڑوسی کو اس سے تکلیف بھی ہو رہی ہے اور اس کو فکر بھی نہیں. چیخنا، چلانا، ہنگامہ کرنا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں غیر اختیاری تکلیف ہوتی ہے، اس کا اعتبار نہیں. ایک اس کی مثال دوں آپ کو، یہ ہمارے ہندوستانی پاکستانی جو ہے یہ ادرک لہسن کا بگاڑ دیتے ہیں اور یہ گورے اگر اوپر نیچے ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. بھائی اس میں ہمارا کیا فضول ہے، بھائی تم بھی کھاؤ ادرک، تم بھی کھاؤ بگاڑ. تو یہ غیر اختیاری جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا اعتبار نہیں. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جب گوڑا پڑوس میں ہے تو آپ ادرک لہسن مت کھاؤ، بگاڑ کا مت کھاؤ، ہمارا ٹیسٹ ہی نہیں ہے، ہم وہ پی کا کھانا جانتے ہی نہیں. تو جو اختیاری چیز ہے اس میں ہم مکلف اور ذمہ دار ہیں، جو غیر اختیاری چیز ہے اس میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو نے پڑھنا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی رسانیوں سے محفوظ نہ ہو وہ مومن ہی نہیں. آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جس صفت ایمان کو آپ بہت قوت سے بولنا چاہتے ہیں، فرماتے کہ اگر وہ صفت نہیں ہے اس میں تو ہم اس کے حقیقت کا اعتبار نہیں کرنا چاہتے. تو ایمان کی کچھ صفات ہیں، اس میں سے آرام پہنچانا اور تکلیف نہیں دینا، اور اس میں جو جتنا زیادہ قریب ہے اس کے ساتھ اور زیادہ ہے. اور اسی لیے حدیث شریف میں یہ ہے کہ تم تو ایذا نہیں دو گے کیونکہ تم مسلمان ہو اور تم سمجھدار ہو، لیکن تمہارا پڑوسی تم کو ایذا دے سکتا ہے، تمہارا حق ہے، تم صبر کر لو اس کو. انتقام کے در پہ مت ہو، بدلے کے در پہ مت ہو. بدلہ نہیں لینا، انتقام چھوڑ دو. اللہ معاف کرے، ہمیں اللہ پاک بدلہ دے گا اس کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مخالفت چلی دین کی دعوت پر، تبلیغ پر، کیونکہ جو تبلیغ کرتا ہے تو کیونکہ جذبات کے اور خواہشات کے خلاف ہوتی ہے چیز تو لوگ اس کو بہت کم قبول کرتے ہیں. تو سلسلہ شروع ہو گیا مخالفتوں کا. جو آنکھوں کی ٹھنڈک تھے اور سرما تھے وہی آنکھوں کا کانٹا بن گئے. جن کو لوگ جن کے نام کو اپنے سر پہ لوگ رکھتے تھے آج ان کے لیے احترام کی جگہ باقی نہیں رہی دلوں میں، کیونکہ یہ توحید کی طرف، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے تو مخالفتیں شروع ہو گئی. اب یہاں تک مخالفتیں شروع ہو گئی کہ جس راستے سے آپ کا گزر ہے اس راستے میں جلا کر ڈال دی جائے بچوں کی. جس راستے سے آپ آتے جاتے ہیں اس راستے میں کانٹے ڈال دیے جائے. باضابطہ جنگل سے کانٹی لا کے آپ کے راستے میں دروازے کے سامنے اور اس کے راستے پہ جہاں سے آپ گزرتے تھے ڈالا جاتا تھا. آپ لازم فرماتے تھے کہ پڑوسی ہو، تم پڑوسی کو کیا حق ادا کرتے ہو؟ بس اتنا ہی فرماتے. بہت تنگ ہوتے آپ یہ فرماتے کہ پڑوسی ہو، تم اپنے پڑوسی کا کیسا حق ادا کرتے ہو، بس یہ فرماتے. اس سے آگے آپ کا کوئی انتقام نہیں تھا، کوئی بدلے کی کارروائی نہیں. مسلمان جو ہے وہ انتقامی کارروائی میں پرجوش نہیں ہوتا، یاد رکھنا.
اچھا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا نا, اچھا اس نے مجھے ایسا کہا ہے نا, اچھا اس نے مجھے ایسا دیکھا ہے نا, میرے ساتھ یہ کیا میں بھی دیکھوں گا, یہ میں بھی دیکھوں گا اپنے لیے شائع نہیں ہوتا. بہت ناگزیر ہو جاتی ہے, کبھی کوئی بات مجبوری ہو جاتی ہے, ایک الگ بات ہے. لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ شان زیب نہیں دیتا کہ وہ انتقامی کارروائی میں اپنا دماغ لگائے. اوائڈ کرو اس کو. خذ العفو وامر بالعرف, عفو والی صفت کو اختیار کرو, درگزر والی صفت کو اختیار کرو. کوئی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ نے اس کو مخالف بنایا ہوا ہے, کیونکہ سب ان کے ہاتھ میں ہے. قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن, بنی آدم کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کو چاہ رہے ہیں, کچھ لوگ آپ سے تنقید کر رہے ہیں, تو کچھ سیکریٹ ہے اس کا. ادھر نظر اپنی کہ اللہ پاک میری اصلاح فرمانا چاہ رہے, میری تربیت فرمانا چاہ رہے, میرا درجہ بڑھانا چاہ رہے, میرے گناہ معاف کرنا چاہے. کوئی بات ہوگی, کوئی تعمیر کرے آدمی, اور انتقامی کا اگر انتقامی کارروائی ہم چھوڑ دیں تو یہ بھی ایک بڑا کام ہے اپنا. آج مسلمانوں میں بڑھ گئی انتقامی کارروائی کا وہ ہے. ہم ایک کام سے وکیل کے پاس گئے تھے, تو اس سے جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ جیسے ہی حکومت نے یہ بتایا تھا کہ بھائی جس کے بارے میں تم کو کوئی انفارمیشن ہو بتاؤ ہمیں کچھ, تو اس نے بتایا تھا کہ انتقامی کارروائی کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ 20 ملین شکایت آ رہی تھی, اور اس میں سے بڑا حصہ وہ تھا کہ اس سے بدلہ لینا تھا, اور وہ حقیقت کچھ نہیں تھی کہ اس نے ہمیں ستایا ہوا ہے, اس نے ہمیں ایسا کہا ہوا ہے, اس نے ہمیں گر کے دیکھا ہوا ہے, اس نے ہمیں یہ تکلیف پہنچائی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پڑوسی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو معاف کرو اور اپنی طرف سے تکلیف نہ دو, یہ اس کے حقوق میں سے ایک حصہ ہے, درگزر کر دو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ رشتہ رکھتا ہے آپ کے ساتھ میں تو اس کے ساتھ تو بہت سلوک کرنا ہے. ایک حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے, آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہے, جو آدمی اس بات کو حاصل کر کے خوش ہونا چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو, ایوت له فی عمره, جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو. اگر کہا جائے کہ بھائی ہاتھ اٹھاؤ کہ اس کی عمر میں اضافہ ہونا ہے, تو ایک بھی نیچے نہیں رہے گا, سب اٹھائیں گے کہ ہاں بھائی ہماری عمر میں برکت ہو. حتیٰ کہ جیسے جیسے آدمی اپنی عمر کے ختم پہ جاتا ہے اتنا اتنا اپنی عمر کے ختم ہونے کو بھولتا ہے, یاد نہیں رہتا ہوں, کیونکہ بھائی اب تو میرا کام ہی ہو گیا ہے, میں 80 کا ہو گیا, 70 کا, کیا باقی نہیں ہوتے ہے, پتہ نہیں کب تک ہوگا. آنکھیں بند رکھو, شتر مرغ کی طرح سے اپنے سر کو جو ہے نا ریتی میں ڈال دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ ستارہ میرے کو دیکھ نہیں رہا, موت کا پنجہ تو پیچھے آ رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ اس کی عمر میں اور اس بات سے خوشی ہونا اور عمر میں زیادہ ہونے کی خواہش رکھنا, یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے, یاد رکھنا, اجازت ہے اس کی. اب جتنے زیادہ دن رہیں گے اتنے زیادہ عمل کریں گے, اتنا زیادہ چانس آپ کو ملے گا عمل کا. آخرت میں تو عمل کر نہیں سکتے آپ, اس لیے اس کی خواہش کرنا کوئی بری چیز نہیں ہوتی. اور دوسری بات وہ یوت صاحب کی رزق کی, اور جس کو اس بات کی خواہش ہو کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے, پھیلاؤ کیا جائے, بڑھایا جائے اس کے رزق کو, اس کے سورسز اضافہ کر دیے جائیں, اس کی آمدنی کو آرام دہ بنا دیا جائے, آرام سے اس کو پیسے ملنے لگے. بعض مرتبہ روزی بہت ہوتی ہے مگر ملتی بڑی مشقت سے, بعض مرتبہ بہت ہوتی ہے مگر روزی بڑی دور ہے. تو جس کی روزی دور ہے اس کو قریب کر دینا, جس کو مشقت سے ملتی ہے اس کو آرامی سے دے دینا, جس کو کم ملتی ہے اس کو زیادہ دے دینا, یہ سب اس میں آتا ہے. جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو, جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں اضافہ ہو, فلیتق اللہ, ایک تو وہ اللہ سے ڈرے, دوسرے ولیصل الرحمہ, وہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ سلوک کرے, دوستوں کے ساتھ کریں گے, ان کے ساتھ کریں گے, ان کے ساتھ کریں گے. اور رشتے دار بیچارہ غریب ہے, پریشان حال ہے. ایک آدمی آیا 20 سال پرانا ہے, اچھا شکل ہے ماشاءاللہ, اور دوسرا آدمی آیا ابھی نیا آیا ہوا ہے, 2-4 دن اس کو اپنے پاس میں رکھا, پھر اس کے بعد اس کو ٹرکانا شروع کر دیا. وہ پریشان حال ہے, ان کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں ہے, ان کے بچے بیمار چل رہے ہیں, ان کو رینٹ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, جاب ان کی اچھی لگی ہوئی نہیں ہے, اور یہ ماشاءاللہ پیسے ان کے پاس بہت ہیں, اور جن کے کاموں میں بڑا حصہ لے رہے ہیں. بھائی یہ لوگ یتیموں کو اتنا دے دو, مفت آ ہوگا اتنا دے دو, وہ آ گیا اتنا دے دو, اور جناب والا وہاں پہ زلزلہ آ گیا تو وہاں اتنا دے دو, وہاں پہ بھی دو. مگر یہ کون سا سکھ ہے کہ یہ بیچارے کی ضرورت کو کون خبرداری کرے گا؟ آپ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ یہ ہے کہ باضابطہ صلہ رحمی ایک بنیاد ہے اسلام کی. لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک, خاندان والوں کے ساتھ میں سلوک کرنا, ان کے ساتھ میں بھی جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں, ان کے ساتھ میں بھی جو آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے, بہت اعلیٰ درجے ہوتی ہے. جو آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ اس کے ساتھ اچھے ہوتے ہی ہیں, نہیں تو کوئی ہماری موت پکاری ہے لوگوں میں بے عزت ہونے کے لیے. لیکن جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے اس کے ساتھ بھی سلوک کر دینا, اس کی خیر خبر رکھنا, اس کے دکھ درد میں کام آنا, اس کی غم گساری کرنا, یہ بڑے اعلیٰ درجے کی چیز ہوتی ہے. اور اسلام جو ہے وہ اعلیٰ درجے سکھاتا ہے.
بڑا درد رکھے آدمی، بڑا دل رکھے آدمی. ایک بزرگ نے فرمایا، مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے ایک بڑے بزرگ سے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی جب تک نہیں کر سکتے جب تک پوری تفصیل اور اس کی فہرست تمہارے پاس لکھی بھی نہ ہو. یاد ہی نہیں رہتا. اور خیبر کی کہاں سے کرو گے کہ کون کس حال میں چل رہا ہے. اپنے ددیال کو، اپنے ننیال کو، اپنے بھائیوں کے بچوں کو، بہنوں کے بچوں کو، خالہ کے بچوں کو، پھوپھی کے بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، کون کہاں ہے، کیا کام کر رہا ہے، کن حالات میں، اور کتنی امت حالات میں اس وقت ہوتی ہے. میرے دوست، جو اللہ پاک ہمیں دے اس میں سے صلہ رحمی کرنا ہے. صلہ رحمی صرف پیسے سے نہیں ہوتی، پیسے سے بھی ہوتی ہے، اور دوسری بہت سی چیزیں ہیں. آپ فون کر کے ایک مرتبہ ان سے خیریت پوچھ لیجیے، اس سے پوچھیں کہ اس کا دل کتنا بڑا ہو گیا، کہ ہے میرا بھی کوئی پرسان حال ہے، میری بھی کوئی خیریت لینے والا ہے. بیمار کی وراثت پرسی کر لیجیے، کتنا اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. خوشی میں پہنچ گئے، خوشی میں شرکت کر لی، غم میں پہنچ گئے، وہاں تھوڑا سا دلاتا دے دیا. حضور فرمایا کہ فلیتق اللہ ولیصل الرحم، اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ صلہ رحمی کرو. جماعت آئی ہوئی ہے تو ان کی خواہش تھی کہ میں کچھ اس مضمون پہ بولوں، لیکن ایک مضمون میرا چل رہا تھا تو اس لیے میں نے اپنے مضمون پہ بات کی. 1 منٹ وہ بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے میرے دوستوں کہ یہ جو جذبہ ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے کا، مخلوق کے حقوق ادا کرنے کا، مذہب پسندی کا، مذہب پر چلنے کا، یہ دین کی محنت پر موقوف ہے کہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں اور کتنی محنت میں حصہ لے رہے ہیں. تو جو محنت کرنے والے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا اور ہم سے جتنا ہو سکتا ہے کرنا. اور یہ ایک عجیب بات، تھوڑے دن پہلے ایک حدیث میری نظروں سے گزری، نہیں ہوتی بعض مرتبہ ذہن میں نہیں آتی ہوتی، مگر مجھے بڑا یہ سرپرائز ہوا کہ عجیب حدیث ہے. ایک حدیث میں نے پڑھی ہے کہ دین کی محنت کسی بھی کنڈیشن میں رہ کر آدمی کر رہا ہے، نیک ہے، برا ہے، اچھا ہے، سوچتا ہے نا کہ میں خود ہی برا ہوں تو کیا لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دوں، لیکن جب کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک عجیب اثر ہے، اس کا اپنی ذات کو بڑا فائدہ ہے. حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ مستند حدیث کی کتاب سے، فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا، کیونکہ آپ نے قیامت میں جو حالات آنے والے ہیں ان کو بہتوں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، معراج نے بھی دیکھا ہے. فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا ہے اور اس کو اس کی کوئی چیز کام نہیں آ رہی ہے. نمازیں بھی پڑھی تھی، اس پر بھی آگے آبجیکشن آ گیا، روزے بھی رکھے تھے، اس پر بھی آبجیکشن آ گیا، بہت سی چیزوں میں اس پر پابندی آ گئی کہ یہ اس وجہ سے وہاں معتبر نہیں، یہ اس وجہ سے معتبر نہیں، یہ زیادتی تو نہیں کی ہے، یہ زیادتی تو. عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا. فجاء الامر بالمعروف والنهي عن المنکر، اتنے میں اچانک امر بالمعروف والنهي عن المنکر نمودار ہوتا ہے اور اس کو عذاب کے فرشتوں سے چھڑا دیتا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ میرے دوستوں ہم کو تو ایسے سہارے کی سخت ضرورت ہے، تو حصہ لیجیے اس میں، جو آ رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کیجیے، ان کا ساتھ دیجیے، اور آپ بھی اپنے طور پر فکر کریں. یہ دنیا خاص طور پر یہ ملک اس کا سخت محتاج ہے کہ یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو عمومی محنت جس کو ہم تبلیغ کے کام سے جانتے ہیں اس کو کیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی پڑھ لیجیے.